الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دل جبریل عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک عشق ہے کأس الکرام عشق ہے صحابہ خام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات معزز سامعین محترم آج امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ویسے بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا روز سید الایام ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے لیکن آج کا دن امت مسلمہ کے لیے بڑے امتحان کا دن ہے آج 57 اسلامی ممالک اور ایک طرف اسرائیل جس کی حیثیت شاید اتنی سی بھی نہیں ہے لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات کہتا ہے او بتاؤ کوئی ایک غزنوی بھی نہیں جو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے مندر ہلا کر رکھ دے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اپنے گھوڑوں سے مراد یہی ہے شاہین گھوڑے ہیں غزنوی گھوڑے ہیں عبدالی گھوڑے ہیں غوری گھوڑے ہیں خالد گھوڑے ہیں درار ٹینک یہ سارے گھوڑے ہیں لیکن کہتا ہے کوئی ایک بھی نہیں حضور کا غلام جو آج بیت المقدس کی فتح کے لیے کوئی بات کرے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اسلام کی تاریخ کیا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی بیت المقدس کی چابیاں ایسے نہیں دیں گے آپ کا اگر امیر آئے تو اس کو چابیاں دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ امیر سے پہلے خالد و ابو عبیدہ ان کے دروازے پر کھڑے ہوں پھر وہ خود کہتے ہیں کہ امیر آپ کا آئے چابیاں ہم دے دیں گے آج کوئی ایک بھی خالد کا جانشین نہیں کوئی ایک بھی ابو عبیدہ کا جناب جانشین نہیں حضرت خالد و ابو عبیدہ پورا اسلامی لشکر فلسطین کے دروازے پر کھڑا انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بس شرط اتنی ہے کہ آپ کا امیر آئے آپ میں سے کوئی امیر ہے انہوں نے کہا نہیں ہمارا امیر تو طیبہ میں ہے مدینے میں ہے انہوں نے کہا اس کو بلائیں چابیاں ہم ایسے ہی دے دیں گے حضرت فاروق اعظم چل پڑے مدینہ پاک سے
36 لاکھ مربع میل کا حکمران. ویسے زیادہ بنتے ہیں, 1 کروڑ سے بھی زیادہ ملتے ہیں, لیکن 1 کروڑ مربع میل سے بھی زیادہ بنتے ہیں, لیکن وجہ ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت فاروق اعظم ٹر پہ, اور ٹرے بھی کس شان نال. حضرت فاروق اعظم نے ایک سواری لے لئی بیت المال, اور آپ نے طے کیتا بھئی اتنے میل تو سوار ہوئیں گا, اتنے میل میں سوار ہوں گا. جدو چل دیاں بیت المقدس سے سامنے آئے نا فلسطین, جڑا آج موجودہ فلسطین ہے, بیت المقدس دے قلعہ دے سامنے دروازے آئے, تے جناب غلام دے اتے چڑھن دی واری آ گئی اور امیر دے نکیل پکڑن دی واری آ گئی. اس طرح کر کے کتاباں, اس طرح کر کے یہودی راہب اپنی تورات کھول کے کھڑے, اور جناب سارا کچھ کھڑے, اور اس طرح کھول کے کھڑے, اور حضرت فاروق اعظم نو امیر نے جناب غلام نے کیا آپ دینے, انہیں کہا جناب سامنے بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, انہاں دے پادری کھڑے ہیں, انہاں دے راہب کھڑے ہیں, پوپ کھڑے ہیں, تسی اتے چڑھ جاؤ میں تھلے ہی. آپ نے فرمایا نہیں میں محمد عربی دا کلمہ پڑھے آیا. ہاں فرمایا نہیں, یہ عدل ہو ہی نہیں سکتا, اتھو چلے ہیں تے باری باری سوار ہو رہے ہیں, اتھے باری تیری چل اتے سوار ہو جا. تے شاعر کہندہ دیکھیے کس امت سے, کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے سوار کر لیا, جدو سوار ہو گئے غلام, اور سامنے جڑے پادری کھڑے سن, انہاں کیا دسو بھائی جے تا تو آڈا امیر ہوئے جڑا اتے اونٹ اتے سوار ہو کے آ رہا, تے چابیاں تو انہوں نہیں ملنیاں. اگر اے جڑا جناب تو آنے سامنے جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا, اگر اے تو آڈا امیر ہے تو پھر تو انہوں چابیاں مل جان گیا. جدو حضرت عمر قریب آئے تو صحابہ نے دیکھا السلام علیکم یا امیر, جدو جناب نکیل پکڑی ہوئی تھی انہوں نے سلام کرنا شروع کیتا, تو انہوں نے کیا چابیاں لے لو تسی. انہوں نے کیا کی مسئلہ تسی پہلے چابیاں نہیں سو دیں دے. انہوں نے کیا ساڑیاں کتابوں میں لکھا بیا کہ نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا ایک غلام آئے گا, وہ اس شان نال آئے گا مدینہ پاک تو کہ اس دا غلام اتے ہوئے گا تو خود نکیل پکڑ کے بیت المقدس دے وچ داخل ہو جائے گا. اے ہے اسلام دے خادم, لیکن شرط ہے کہ پہلے خالد و ابو عبیدہ اور شرحبیل و حسنہ یہ سارے پہلے دروازے تے کھڑے ہون. انہاں دی کی جرت ہے تو خود کہن کے جناب ہے چابیاں لے لو تو آڈا بیت المقدس ہے. اوہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے. جنہاں دی گھر بیٹھے لتا کمری ہون, اور جناب جڑے گھر بیٹھے کہہ رہے ہیں جی کیا ہم جنگ چھیڑ دیں, نہیں آپ جنگ نہ چھڑیں, آپ جا کر امریکہ میں اپنی پتلونے اتروائیں, آپ جا کر وہ کریں کام, آپ نہیں کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے فلسطین کی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو فلسطین کا درد نہیں, آپ مومن ہی نہیں ہیں. جس کو فلسطین کا درد نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہیں. اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو اس کے پورے جسم میں بے چینی ہوگی, اس کے کان میں درد ہوگا اس کے پورے جسم میں بے چینی, اس کے ہاتھ میں, اس کی ٹانگ میں, اس کے کئی جسم کے حصے میں درد ہو تو اس کے پورے جسم میں بے چینی. فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح ہے, اگر فلسطین میں کوئی مسئلہ بنے گا تو پاکستان والوں کو بھی درد ہوگا, اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر تمہیں درد صرف نواز شریف کا ہے. اور میں رستے بڑیاں فلیکساں لگیاں ویکھیاں, میں پھٹی پونجی جاواں انہاں دی, میں بڑے ساڈا نواز شریف آ رہا, میں کہا ذرا گل سنیے غور نال, ہجے بھی تسی اون دے نال کھڑے ہو, ہجے بھی تسی تانوں کہندے ہو نواز شریف. اوئے اسی بھاویں جتنا بھی ویر ہوئے, برادری ہو, برنیاں دا روڑا ہوئے, رشتہ داری دا روڑا ہوئے, بندہ مر جاوے نا تے اسی فاتح تے ٹر وینے ہیں کہ نہیں, جنازے چ بھی ٹر وینے ہیں, جتنا بھی ویر ہوئے. او جڑا اپنی ماؤ دے جنازے تے نہیں آیا وہ توڑے واسے آسی. تو آنو جھلے تھیے ہوئے, تسی بھی جھلے تھیے آخے جے نواز شریف آ رہا, او میں کہا جڑا سکی مہو واسطے نہیں آیا او قوم واسطے آسی. تے جے آنا چاندہ تے میں کہا ذرا دھیان نال آمیں, پہلے اسی اس نال مصروف سا نیازی نال, او پٹھان او نیازی تا نہیں, نیازی تا حضور دے غلام ہیں نا, سارے نیازی حضور دے غلام ہیں, او بے وقوف نال لمے نا اسی مصروف سا, تے اسی اس دا جناب بننے اس نو لا رہا سا. وہ یا کیا سا تنیا, نہیں یہ محمد عربی دے غلامہ اس نو تنیا, تو سا تک کچھڑ چاہی رکھیا, موڑیاں تے بٹھائی رکھیا, آکھے یہ جناب بین الاقوامی لیڈر ہے, اے تا لبیک کڑے نا متھا لگیا, اگلے سائیاں توڑ گھر پہنچایا. آکھے ہون رات کو نیندر نہیں آتی, دن کو تارے نظر آتے ہیں. تے کہنے جنہیں نواز شریف, میں کہا جی میاں صاحب جے ذہن بڑھا ہی لیا نا واپس آن دا, تے ذرا دھیان نہ لانا, اسی الحمدللہ ہون لبیک کڑے اس تو ویلے ہو کے تیار بیٹھے ہیں.
تے پیڑے تا تسی نس گیا سو 50 روپے دے سٹام تے ایت کی نسن نہیں دینا. ہاں جی پیڑے تے 50 دے سٹام تے تو نس گیا سا نا ایت کی نسن نے کیا آکھے جناب شیر دل قائد. میں کہا شیر دل قائد تاں سی جے آج لندن تو نہیں جیل چو آ رہے ہوندہ. اسی بھی کہندے یار کٹ کے آیا جڑا بھگوڑا ہوئے تے جنہ دا قائد 50 روپے دے سٹام تے نسیا ہوئے وہ بھی آکھے کتھے لبیک آڑے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جڑے جڑے پوچھن نا لبیک آڑے کتھے انہوں کہا یا جمعے تو بعد آجا پاکستان دی ہر روڈ ہوتے لبیک آڑے ہونگے. ذات دی کوڑ کلی تے جپے شدیرہ نو اے تاسی گلہ نہیں کرتے اے میں گل بات ہے. میں دسن لگا بھی حضور دے غلام حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس واسطے آئے نا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید اگو آ گئے استقبال واسطے. ایک نکی جائی نہر آ گئی اڈے پاسے کسی آنے کسی آ گئی جناب نکی جائی. حضرت فاروق اعظم نے موزے اتارے ایک موزہ ایتھے رکھ لیا اور ایک موزہ ایتھے رکھ لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین اینو ایتھے اتار دیو. فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی جناب چنگا نہیں لگتا سامنے بڑے بڑے سردار کھڑے بڑے بڑے رؤساء اور پادری کھڑے بڑے بڑے راہب اور عالم انہوں دے بڑے بڑے لوگ کھڑے وہ کی کہن گے؟ فرمایا اے ابو عبیدہ جے تیری جگہ کوئی اور گل کردا نا تے میں اس نے نشان عبرت بنا دیندا. تو حضور دی امت دا امین ہے. سن میری کو گل انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ اسی دنیا دی ذلیل ترین قوم ساں. اسی بھیڑاں تے بکریاں نو پانی پیوان واسطے لڑ پیندے ساں. اسی مجھاں تے جناب گائیاں نو چارہ کھوان واسطے لڑ پیندے ساں چران تے لڑ پیندے ساں. حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہویا تے آج دیکھ دنیا سانو چابیاں آپ دے رہی. ایک گل ساڑی نہیں گل ساری مالکاں دی. اور کہنے جی بندے کٹھے کرنے بڑی کوشش کی تھی نکی نکی گلیاں بھی جناب بندے کٹھے کرنے دی کوشش کی تھی تے بندے 10 بھی انہوں کو کٹھے نہیں ہو رہے. میں کہا بندے کٹھے نہیں ہونے قوم نو گل سمجھ آ گئی کہ انہوں نے بابا سمجھا کے گیا نہ گنجے کو مانا نہ عمران کو مانا نہ جناب پی ڈی ایم کو مانا نہ کسی شیطان کو مانا صرف محمد عربی کے دین کو مانا اور انہیں جانا انہیں مانا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بڑے بڑے صحافی مجھے کہتے ہیں آپ لگاتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی نعرہ لگاتے ہیں آیا آیا دین آیا. دیکھو دیکھو محمد کیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا. یہ دین کیسے آئے گا؟ پھر جب گیلپ سروے ہو گیا اور ان کے سروے نے بھی کہا کہ کوئی گنجا لوٹا بلا تیر جناب شیر لومڑ کوئی نہیں آ رہا محمد عربی کا دین آ رہا ہے. ان کے سروے نے کہہ دیا وہ کہہ رہا ہے جناب یہ سروے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیسے آیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایک دن محمد عربی کا دین تخت پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم مشکل وقت میں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں اور ہم مشکل وقت دیکھ کر رو کر باہر پریس کانفرنس کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ تینوں لائن میں گواہ بیٹھے ہیں. چلو اے تو میرے تایا جی انہا انہا دی تسی آنکھو کہ بھی یہ بطریہ دی سیڈ لے رہے ہیں اے بزرگ بیٹھے ہیں اے ملک صاحب بیٹھے ہیں تے اے جناب سردار صاحب بیٹھے ہیں. انہا جناب اتھے کیا کہ جناب ہون کی بڑسی میں کہا سی ایتھے ہی اٹھے ہیں پٹنا جو پٹ لینا سی پھر بھی حاضر ہیں حضور دے دین واسطے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور ایک گل سن لینا ایک گل میں نہیں ہو سکتی تسی سمجھو بھئی سعد رضوی نے گل کی تھی یا جناب چاچا جی امیر حسین سامنے بیٹھے سن تے دلیر ہو کے گل کری نا. اقبال کہندا عاشقان او ز خوباں خوب تر ہاں جی دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا جھلیا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت جس وچ محبت رسول دل وچ آ جاوے. حضرت فاروق اعظم نے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید نو دیکھے نا نوے جناب کپڑے پائے ہوئے نوے جبے زیب تن کیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم غصے چاہ گئے. فرمایا ہوئے تسی آکے تھے بدل گئے انہوں نے ویکھ کے انہوں نے بڑے بڑے پادریوں نو ساڑھی عزت کپڑے آنا نہیں ہے ساڑھی عزت حضور دی غلامی نالے دین نالے اسلام نالے. تو انہوں نے کیا حضور ایک گل نہیں. حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بٹن کھولے. فرمایا حضور اے تا انہاں واسطے پائن تھلے ہوئی پرانے پائے ہوئے. اے سبق ہے پوری دنیا دے مسلمان حکمرانہ واسطے
کہ جدو حاکمہ دے کپڑے اور حاکمہ دے جتے جدو قوم دے جناب مزدور دی تنخواہ تو مہنگے نہ ہون تو پھر فلسطین نو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا. اور یار اتنی جی گل ہے اے زرگ ہلچل کڑی تے روندے ہوئے آ رہے ہیں. میں کہا جناب چیخ دے ہوئے ایئرپورٹ ناس رہے ہیں. میں کہا پھر صدقے ہونا ماما تو جڑیاں جناب دہائیاں تو بمباریاں سہ رہیاں تے اپنے پتروں نو پھر تیار کر کے میدان جنگ بھیج دیاں تے کہنیاں پیچھے کانٹ تے گولی نہ کھائیں, گولی کھا کے آئیں تے محمد عربی نام تے سینے تے گولی کھا کے آئیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. گل سنو آ جان ڈالیو, میں تھوڑے سرے تے آخنا بھئی جے جا نعرہ جے جے بندے مینڈے علاقے نے نو کدرے نہیں تے تسی نعرہ ڈھلا ڈھلا لاؤ, اے اڈے وارش نہیں. نعرہ ہونا چاہیے دا. گل سنو بھئی اے کسے اور شاہ نہیں آنا, لوگوں غلط فہمی. انشاءاللہ اس سے نعرے دے نال انہوں فلسطین میں انشاءاللہ فتح ہوئے گا. اور کہنے سن کتھن لبیک آڑے, وہ ویڈیو تک نہیں لئی اتھے بھی پہنچے لبیک آڑے. ہاں اے محمد عربی دا دین ہے. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شبد خاک سے ہم دوش سریا می شبد. اقبال کہندا بندہ دلیر ہوندے ہی اس وقت ہے جس وقت دل وچ محبت رسول آ جاوے, اور جے آ جاوے تو او بھامے جناب نکا کلان دا ایک جناب ملک لال خان دا ایک پتر ہوئے, زمیندار دا ہیں جی ایک پتر ہوئے, تے او بھی دنیا دی امت مسلمہ دی اکھاں دا تارا بن جاندا. لیکن شرط ہے کہ دل وچ محبت رسول ہوئے. اس بھی تیرا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور مسلمانوں نو آج تا باقی سرکاری سطح تے اگر تسی جا نہیں سکتے تو چاہیے ایسی آج ساڑھا وزیر اعظم شارع دستور تے کھڑا ہوندا اور پچھے پوری قوم کھڑی ہوندی, دنیا نو اے پیغام جاندا کہ اسی بیت المقدس دے نال کھڑے ہیں, اسی بیت المقدس دے نال کھڑے ہیں. لیکن آج میچ کرا لو تے فرنٹ سیٹ تے آکے بیٹھ جان گے. میں کہا اے قومہ دے نام اور قومہ دی تاریخ نچن ٹپن نہ نہیں لکھی جاندی, قومہ دی تاریخ فتوحات نہ لکھی جاندی. ہاں قوم ایمیں تو نہیں محمود غزنوی نے کہا انہوں نے کیا ہے جتنا جناب بدھ ہے نا جتنا سونا اس تو ڈبل تینوں دینے اس بدھ نو نہیں توڑنا. انہوں نے کہا جھلیا جے بدھ جتنا سونا لے لیا اس تو زیادہ بھی لے لیا تے لوگ میں نو کہن کے بدھ فروش ہویا. محمود غزنوی تاریخ بدھ شکن دا نام لکھوانا چاہتا. ہاں جی ہاں, اور اے جناب فرق تو ہے نا, کئیاں دا نا گھڑی چورے تے ساڑھا نا کیے محافظ ناموس رسالت. ہاں جی ساڑھا نام محافظ ختم نبوت جائے گا, امیر المجاہدین دا نام کیا آئے گا پاسبان عزت رسول, پاسبان ختم نبوت و رسالت, محافظ دین اسلام, محافظ ناموس رسالت. تے تاریخ اوہی نام لکھے گی تے گھڑی چوران دا بھی اوہی لکھیا جائے گا. ہاں جی نہیں کہن دی لوڑ ہی نہیں, ہونتا لکھیا بھی گیا پڑھیا بھی گیا. ہونتا جناب صبح شام گل ساڑی نہیں گل مالکاں دی. اسی پہلے کہنے ساں اقتدار آن جان والی چیز ہے, اقتدار آن جان والی چیز ہے, مردانگی اختیار. میں تو منہ تے بہ کے کیسی اور میں کہ اقتدار آن جان والی شاید مردانگی اختیار کرو. اے اسی تا کٹ لئی جڑی کٹ لائیاں واری ہون تو آڑی تگڑے ہو. آخر نہیں جناب ہیں, میں انہوں کیسی سامنے بہ کے, میں کہا جتھے اسی بہ کے آیا نا اتھے تیرے کو گھنٹہ بھی نہیں نکلنا. تے نکلیا گھنٹہ اگر ہم تحریک لبیک کو کل عدم کر دیں گے, اگلے پٹیا تے چوک کے جناب تحریک استحکام ہے. واہ واہ واہ. اور میں ایک جگہ غلطی نال کہہ دیتا, میں کہ ہیڑیں دی جماعت, وہ ہیڑیں دا پورا سربراہ ہے نا لاہور دا, وہ میرے کو آ گیا. انہوں نے کہا سرکار ہے ایک گل سن لو پنجابی, کہا نا لاہوری زبان نے کہا سرکار ہے ایک گل سن لو, اسی ہجڑے ضرور ہیں لیکن غلام رسول ضرور ہیں. انہاں بگوڑیاں نو ساڑھے نہ رلاؤ. انہیں کیا اسی بابا جی نو سن دے بھی ہاں تے گل کر دے بھی ہاں, ساریاں گلنا بعد حضور دی محبت پیڑے چ, اسی ہجڑے ضرور ہاں لیکن فواد چودھری نہیں ہاں. اے حضور دے غلام گل بڑی ود گئی, انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی, گل بڑی اگے چلی گئی اور انشاءاللہ جائے گی. اور ساڑی گل ہوتا نہیں نہ گئی کہ اسی اپنے ملک نو پہ جائیے,
دسو ساڑھے تو مشکل وقت کنے تے آیا جے ساڑھے شہید بھی ہوئے ساڑھے سارا کچھ بھی ہوئے کوئی ایک لفظ دکھا دے اسی پاکستان دے خلاف بولے ہوئے کوئی ایک لفظ دکھا دے اسی پاکستان دے ادارے دے خلاف بولے ہوئے ہاں جی لیکن ایک گل ضرور ہے ساڑی وفاداری ساڑا جرم نہ بڑھاؤ اسی وفادار ضرور ہاں اسی حضور دے وفادار ہاں اپنی ملک دے وفادار ہاں ملت دے وفادار ہاں پاکستان دے وفادار ہاں اپنی پاکستان دے ہر ایک پتے دے وفادار ہاں لیکن ساڑی وفاداری ساڑا جرم نہ بڑھاؤ ہاں جے ساڑا حق کھوو گے تو حق اسی لے کے رہاں گے ہاں او ڈبیاں جناب ووٹاں دی صورت ہوئے تے جے ووٹ نہیں تے پھر سوٹ صحیح جے سوٹ نہیں تے پھر ووٹ ہاں ایک گل ضرور ہے گی تسی آکھو بھئی سکے تے مل مائیا انج نہیں ہونا ہاں تسی نواز شریف نہیں اس دا ابا بھی بلا لو جس نو مرضی بلا لو محمد عربی دا دین آ رہا انشاءاللہ اور فلسطین بیت المقدس وہ اس طرح نہیں آزاد ہو سکتا جنہ بیت المقدس آزاد کرنا سی حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا کہ میری ساری زندگی یا مسلح اترے گزری اور میری شدید خواہش دے باوجود بھی میں زندگی تے حج تے نہیں جا سکیا اس واسطے کہ میں نو موقع ہی نہیں ملیا میری ساری زندگی گھوڑے دی پیٹھ ہوتے گزر گئی اور صلاح الدین ایوبی کہندا سی میں اگر بیمار ہو جاندہ میں نو کوئی مرض ہو جاندہ میں نو گھوڑے دی پیٹھ نہ بند دیو اور اس دا منہ فلسطین حل کر دیو تے میری ساری بیماری دور ہو جاندی میں نو فلسطین نو فتح کرن دا اتنا مسلمانوں نو واپس دلوان دا اتنا جذبہ اور فلسطین آیا کس طرح اے یاد رکھنا کہ اسلام امتحان ضرور لیندہ اے تاریخ بھری پئی کہ صلاح الدین ایوبی جدو فلسطین دی طرف چلیا اپنے غدار پہلے اس دی سامنے آئے اپنے غدار اس دی صفحہ جائے لیکن انہوں نے کیا تسی میں نو روک نہیں سکتے اور ریجنالڈ برنوس جرنل اور جدو صلاح الدین ایوبی فلسطین دی طرف جناب سارا مصروف نہ ایک حاجیاں دا قافلہ جا رہا تو جناب برنوس جناب جرنل سی انہیں مسلمانہ دے قافلے ہوتے راتی سوتے حملہ کر دیتا وہ ہڑبڑا اٹھے بچے بھی بیبیاں بھی اور مرد بھی اور بوڑھے بھی سارے ہڑبڑا اٹھے انہوں نے کیا ہویا کیے انہوں نے کہا دیکھو سلیبی پہ گئے انہوں نے جناب تلوارہ نام مسلمان جناب کٹرے شروع کر دیتے تو اتھے جناب کسی نے کیا اللہ اکبر اے ساڑھے نال کی بن گیا تو انہیں کیا دلونی علی محمدن بلاؤ تسی اپنے نبی نو تو آڑی مدد کرے تے صلاح الدین ایوبی دے کرنا تک گل پہنچ گئی انہیں کیا ایک تن نہاتیاں تے حملہ کیتا وہ تو کہندہ بلاؤ اپنے نبی نو تو آڑی مدد کرے صلاح الدین ایوبی انتظار کردہ رہا فلسطین دی فتح واسطے اللہ دی کرنی ہوئی کہ اوہی جرنل اوہی جنہیں گل کی تھی وہ جناب صلاح الدین ایوبی دے مقابلے مارکہ ہتین سامنے آ گیا جدو فلسطین دی جنگ ہوئی نا سامنے آ گیا صلاح الدین ایوبی نے سینکڑا انہوں دے جرنیل گرفتار کر لے پوری فوج گرفتار ہو گئی لکھا انہوں دے مار دیتے جدو سارے مار دیتے نا تے سامنے آ گیا جناب برنوس صلاح الدین ایوبی نے کیا آج میں فتح مکہ دا منظر پیش کرنا آج جاؤ سارے لا تسریب علیکم اليوم میرے آقا نے فتح مکہ والے دن سارے نو معاف کر دیتا جاؤ تو آڑے کو کوئی مواخذہ نہیں جاؤ چلے جاؤ دوڑ جاؤ اپنے ملکاں جاؤ تو انہوں معاف کیتا سارے نو ایک ایک باری کر کے معاف کیتا جدو برنوس سامنے آیا نا انہیں کہا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں ایتے بہ جا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں انہیں کہا جناب جدو سامنے چلے گئے نا سارے انہیں کہا تو کیا سی نا دلونی علی محمدن بلاؤ محمد نو اے سن میں نو حضور نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے میں حضور دی امت دی مدد کرن واسطے آیا ہون دس گل کرن صلاح الدین ایوبی نے تلوار کھچی نہ ہوندی دھون لان واسطے پوری فوج چیخ پئی انہیں کہا حضور انج نہیں کلیاں سارا ثواب نہیں لے جانا حضور دے دشمن دے ہوتے ساڑا بھی حصہ پواؤ انہیں کہا ہون کی کریے ہزاراں فوج ہے لکھاں فوج ہے تے کلہ ملانتی ہے انہیں کہا ایک کام کرو انہیں کہا انہوں بند دیو ایتھے پلر دے نال تے پوری فوج نو کو کلہ فوجی اس تے تھوک کے لنگے انہیں کہا اسی تھوکتا سکتے ہیں اسی پکڑے آئے سن تھوکے پوری فوج گزری اور اس نے تھوکا نہ نوایا پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کاٹ کے ان دی گردن لا کے کیا انہیں کہا سارے نو معافی ہے محمد عربی دے غدار نو معافی نہیں ہے حضور دے گستاخ نو معافی نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور دے غلام اور اے یاد رکھنا فلسطین دا فتح دا جڑا اصل بہانہ بنیا حضور دی عزت تے پیرا دین دے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ادھر لائی رکھیا اور حضور دا گستاخ دے سامنے اور مارکہ ہتین اے گلنا کر دینا مسلمان انہوں نے مسلمانی دے پتہ ہی نہیں اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہندا چلیا
اینج نہیں طاقتاں دیاں ڈانڈ بیٹھ کر کھاننا اور بڑے بڑے جناب محلات بنانا اور بڑے بڑے پریکٹس آنا نہیں. کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نال مولا کائنات نے کھبے ہاتھ تے خیبر چکیا چلیا. کہندا لا الہ الا اللہ دی پاور نہ حسین نے ہر ظلم اور جبر دی جڑ کٹ کے کربلا وچ رکھ دتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نال. مینوں اے دسو بابا جی طویل چیر تے بیٹھے سن تے پورا کفر انجا پٹھا کر کے رکھ دیتا ہو کیڑی پوار نہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. بس لا الہ الا اللہ. اور علامہ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید. کہندا صرف اس زمانے دیاں نہیں دو میں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں بھی تیرے کو آ سکدیاں. اقبال کیویں کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. کہندا تیرے ہاتھ وچ ایک ایک تلوار ہوئے صلاح الدین ایوبی والی تے تیرے کو نگاہ ہوئے با یزید بستامی والی. کہندا اے جہان نہیں دو میں جہانہ دے خزانے دی چابیاں میں تینوں دینا. لیکن ایک دروازہ ایک پیر ہوئے آئی ایم ایف دے دروازے چ ایک پیر ہوئے عالمی بینک دے دروازے پھر ایک پیر ہوئے جناب ادھر تے پھر کہن جی اسی فلسطین لینا انتا نہیں نہ ہونا فلسطین دینا انتا نہیں نہ دینا امریکی غلامہ نتا نہیں نہ ہونا دینا جی امریکی گماشتے نتا نہیں ہونا دینا. اور جناب جنہوں نے کیا کہ حضور میرا مال بھی توڑے واسطے میری جان بھی توڑے واسطے میرے بچے بھی توڑے واسطے میری ہر چیز توڑے واسطے. تے آج صبح اعلان کر دیں اسرائیل سے اتنا جانا صرف 3 ملک اعلان کر دیں. پاکستان اعلان کر دے سعودیہ اعلان کر دے تے تیسرا کوئی بھی کر دے افغانستان اعلان کر دے اب فلسطین آزاد ہو جائے گا. فلسطین دی آزادی کیڑی مشکل کر لے. لیکن مسئلہ ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. ایک کہندے نے اس قرآن نو اسی کیویں مان لئیے ہے قرآن مسلماناں نو حریت سکھاندا مسلماناں نو جذبہ سکھاندا مسلماناں نو جاہو جلال اور حیبت و مرتبہ سکھاندا. لیکن اے تے کہنے نہیں سر جھکا کے جیو جے جناب ڈالراں دی لوڑ پہ جاؤ تے کدی کسے دے دروازے کدی دے کسے دے دروازے کسے دے دروازے اور جھلیو سارے دروازے چھڑ کے تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. بس حضور دے در تے آ جاؤ. اور حضرت صلاح الدین ایوبی ہے ہیڈ لیم ایک بہت بڑا انگریز مورخ ہے اور بڑا متعصب ہے نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی کی دی. لیکن کہنا کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد اسلحہ فوج رسد گنتی کسے بھی معاملے عیسائیاں نالوں ود نہیں ہویا ساڑیاں فوجاں نالوں ود نہیں ہویا. لیکن کہنا ایک گل سمجھ نہیں آندی کہ صلاح الدین ایوبی دیاں ان صفحہ ہوندیاں سن اسی جنگ شروع کر دے ساں اندے بندے شہید کر دے ساں شہید کر دے آخری صفحہ تک پہنچ جاندے ساں ہن سانو لگدا سی بھئی اسی اس نو فتح کر لیواں گے. کہندا پھر اچانک اس دی صفحہ جو نعرہ تکبیر اور رسالت بلند ہوندا سی تے کہندا انہاں دے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دے سن. کہندا ساڑی شکست دا سبب صرف او لوگن جڑے ظاہراً شہید ہوندے سن لیکن جدو نعرہ تکبیر لگدا سی تے شہید ہوئے گردناں کٹی ہویاں اٹھ کے لڑنا شروع کر دیندے سن. اے میں نو دسو کہ پولیس تے فورسز تے ساریاں فیض آباد اتے آ گئیاں سن تے پھر انہاں نو پیچھے لے کے کون گیا. اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. ہاں اے ہو سکتا جدو اینج اوکھا بیڑا وانے آتے بابا جی نے اینج اکھا باندھ کی دیاں بابا جی نے کہا بری امام اسی تو آڑے مہمان آئے بیٹھے ہیں ہون تو آنو آنا پہے گا. فرمایا پیر میرے علی شاہ صاحب اسی تو آڑے مہمان آئے بیٹھے ہیں تو آنو آنا پہے گا. اینج اکھا باندھ کی دیاں فرمایا داتا صاحب تسی بھی آ جاؤ خواجہ صاحب تسی بھی آ جاؤ جناب 11ویں والے پیرو تسی بھی آ جاؤ. تے اینج اکھا کھولیاں تے شاہی کو نہیں بچی. اسلام امتحان ضرور لیندا بڑا ڈاڈا لیندا لیکن اسلام امتحان تو بات کردہ کیوے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے. اور بابا جی نے کیسی اللہم احسن عددا وقت الہم بیددا لا تبکی منہم احدا. اے یاد رکھنا مسلمانوں ڈران واسطے نا ہمیشہ کفر بڑیاں چالاں کردہ. صلاح الدین ایوبی دیاں جدو صفحہ تیار ہوئی نا مارکہ ہتین اور ہتین دا مارکہ ہو سی کہ سمجھو ایک پاسے کلہ صلاح الدین ایوبی ادھر منافق بھی کھڑے سن ادھر سارے بھی کھڑے سن انہاں دے حمایتی بھی کھڑے سن اور اندر جڑے منافق سن وہ بھی انہاں دے نال اور پوری یورپ دی فوجاں اور پوری عیسائی فوجاں سامنے کھڑیا سن. اور کلہ ہاں جی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اقبال کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. کہندا جھلیا بہتیاں فوجاں دی لوڑ نہیں ہوندی بندہ ایک امیر المجاہدین ورگا ہی بڑا ہوندا بندہ ایک ممتاز قادری بڑا بندہ ایک جناب غازی الدین ہی بڑا
بندہ ایک عامر عبد الرحمان ہی بڑا اے تا حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر میں اس واسطے آج جہاد دیاں گلاں زیادہ کر رہا ہوں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہندا انہاں نوں ایتنیاں گلاں سناؤ ہاں جی تسبیحاں پڑھو رات دی میسج چل رہا سن جی دعا کرو. میں کہا جھلیا کدی دعاواں نال وی تقدیراں بدلیاں 10 میں امام الانبیاء تو زیادہ کس دی دعا وے. میرے آقا مولا نے دعا منگی لیکن صحابہ نو بدر اچ لے کے جا کے حضور نے سجدے سر رکھدا فرمایا میرے مولا میں لے آیا اپنے سارے غلام تیری بارگاہ وچ جے اج تو انہاں نو فتح نہ دتی قیامت والے دن تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا. پہلے فضائے بدر پیدا کر. جناب دعاواں نہ بھی کدی تدبیراں اور تدبیراں نہ بھی کدی تقدیراں ٹلیاں جلیا دعائیں مندیاں لیکن اس واسطے کہ جناب اٹھو. اور اقبال کہندا فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اس خواب کراں خیز. اقبال کہندا اٹھوئے مسلیا تینو اقوام متحدہ کو امید ہے کہ وہ تینو فلسطین لے کے دے گا وہ تینو کشمیر لے کے دے گا. کہندا اٹھوئے مسلمانہ اپنے حرم دی آپ حفاظت کر. وہ تا بیٹھے ہوئے وہ کہندے نے اس بھیڑ نو تو پکڑ لے معاشی طور تے پاکستان نو اسی مفلوج کر دیندیاں یعنی قوم بھی مفلوج ہو جائے گی. اے جناب اس نو افغانستان نو تو پکڑ لے مصر نو اسی پکڑ لیندیاں شام نو تو پکڑ لے عراق نو تو پکڑ لے جناب برما نو تو پکڑ لے غزہ نو تو پکڑ لے. کہندا ہوتا اتھے بیٹھ کے آپس بھیڑا تقسیم کر دیں. کہندا میں مارے حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب کراں خیز. کہندا اٹھوئے مسلیا اپنے حرم دی خود حفاظت کر اٹھوئے مسلیا اپنے فلسطین دی خود حفاظت کر. کہندا جے حفاظت واسطے تو آ جائے گا تو اسلام تیری کانڈ نہیں لگن دے گا. اور اسلام کانڈ نہیں لگڑ دیندہ. حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے 60,000 دے لشکر 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے. اور حضرت خالد بن ولید پورے 60,000 دے لشکر داخل ہو گئے. صبح داخل ہوئے شام تک انہوں دے بندے بڑھ دے آئے. شام واپس 60 دے 60 واپس آ گئے. جناب حضرت فاروق اعظم نے کسی نے شکایت کر دیتی کہ خالد بن ولید نے پورے لشکر میں پیچھے رکھیا 60 بندے لے کے گئے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا فرمایا خالد ایک ہی گل ہوئی 60 بندے لے گیا تو پورے لشکر چ کٹ کے تے باقی لشکر اگر وہ 60 تے 60 شہید ہو جاندے تو بھی نال شہید ہو جاندا. فرمایا نہیں امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کہ تسی ایک ہوو گے تے ہزار تے بھاری ہو میں ویکھنا سی وہ 80 ہیں یا کوئی ہور ہے. اللہ دے بندے ہو اج بھی چلو ہزاراں ہون لکھاں ہون ایک بندہ ہوئے تے پورا عالم کفر لرزدہ ہوئے. آج بھی میں تو انہوں سچی گل ہے آئے روز کہتے ہیں تحریک لبیک پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے یہ کرنا ہے. میں کہا بسم اللہ اسی تا تیار بیٹھے ہیں اسی کوئی ناس جانا اسی کوئی کہنا ہون سانو باہر نسن دیو یا اسی روندے ہو یا باہر آگے کہنا اسی باہر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تے اندر بھی تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اندر دی رپورٹ او کہندیں جی نواز شریف دے استقبال واسطے بڑا زور لا رہے ہیں انہاں جناب ورکر کنونشن فلاں بندے نہیں کٹھے ہو رہے ہیں. میں کہا تو انہوں بندے کٹھے کرنے دا طریقہ کر دینا اے 13 جماعتاں ہون او اندروں پٹھان نو کڈو انہوں بھی رلا لو تے 14 دے 14 نال جاؤ تسی بھی ایک پاسے منار پاکستان جلسہ رکھ لو تے ایک پاسے اسی بھی رکھ لینے. ایک گل ہو رہے تو انہوں غلط فہمی ہے حضور دا پاکستان نہ لبرلزم دی طرف جا رہا نہ بلے دی طرف جا رہا نہ تیر دی نہ شیر دی نہ لومڑ دی نہ گدڑ دی. پاکستان ہن محمد عربی دی غلامی دی طرف جا رہا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. میں دسن لگا کہتے ہیں اسلحہ اور اسلحہ کی کمی اور جناب فلاں اور جناب بڑے بڑے بکواس کر دیں جناب اس طرح بات. حضرت صلاح الدین ایوبی جدو مارکہ ہتین چایا نا تو انہوں دا بڑا بڑا جرنیل سی رچرڈ انہوں اپنے آپ بڑا وہ کہندے سن وہ آ گیا سامنے انہیں ریشم دیا گدیاں لئیاں. بھائی تقریر سننی پھر بیٹھ جاؤ میں ختم کر دیں جی صاحب ختم کر دیں پھر انہوں کو بیٹھو گل سنو یار تسی تے میرے نال ابالے ہو.
تاجدار ختم نبوت. حضرت صلاح الدین ایوبی دے فوج دے اگے آ گئے ڈران واسطے جویں ایتھے نہیں آندے فور شیڈول اس زمانے چ او لے آئے انہاں ریشم دیاں گدیاں سیتیاں ہوئیاں بڑیاں بڑیاں گدیاں ان مڑ کے موٹیاں بنائی ہوئیاں اور جناب وہ آیا انہیں فوج ہوتے ہیبت تاری کرن واسطے مسلمانہ دی انہیں این گدیاں ہوا وچ اچھاڑیاں تے تلوار نہ کٹ دیتیاں بڑی سپیشل اس دی تلوار جدو صلاح الدین ایوبی نے دیکھا بھئی مسلمانہ دے دلاں تے کی گزرے گی بھئی اتنی تیز تلواراں تانوں پتہ ریشم نہیں کٹدا تلوار نال لیکن انہیں کہا ریشم دی گدیاں کٹ دیتی ہیں. صلاح الدین پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اور ایوبی نے سمجھ آ گئی بھئی اے مسلمانہ تے حیبت تاری کرنا چاہتا پھر اے گل ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کپڑا منگایا صرف کپڑا اے کپڑا کائنات کوئی چیز این کر کے کپڑا منگایا اور کپڑا اچھالیا ریشم دا انہیں تو گدیاں بنائی سر خالی کپڑا اچھالیا اور مسلمان مجاہد جڑا پہلی صف کھڑے سے نا اس کو تلوار پکڑ لیا این کر کے این پکڑ کے وہ کپڑا کٹ کے رکھ دیتا ہواج. آج تک تاریخ اس گل تے حیران ہے کہ کپڑا ہواج نہیں کٹیا جا سکتا ہواج کپڑا نہیں کٹ سکتا کتنی تیزی نہ تلوار آئی انہیں کیا جے تو گدیاں کٹ رہا نا تو اسی کپڑے بھی اڑتے کٹ لواں گے تو انسان دا بچہ بن کے رہے. اور اے ہے مسلمانہ دی شان جدو صلاح الدین ایوبی فاتحانہ قادت القلوب قادت الفرح تطیر القلوب جی حضرت صلاح الدین ایوبی جدو جناب فتح بیت المقدس سے جدو بیت المقدس سے داخل ہونے لگے نا تے جناب گھوڑے ہوتے سوار تے پورا فلسطین امڑ آیا پورا بیت المقدس امڑ آیا علیان بیت المقدس مسلمانہ دیا ماما نے عورتہ نے خوشی دے نال بھائی 90 سال بعد مسلمان دوبارہ داخل ہو سن فلسطین اور جدو عیسائیوں نے فلسطین اے یاد رکھنا عیسائیوں نے فلسطین تے قبضہ کیتا سی تے کہندے سن کہ گھٹنیاں تے گھوڑیاں تے گھٹنیاں تک مسلمانہ دا لہو فلسطین بہ رہے سی. اور آج صلاح الدین ایوبی آ رہا کسے ایک دے گھر بھی نہیں جناب کوئی یہودیاں دے عیسائیاں دے گھر بھی انہیں کہا کسے نو ایتھوں نہیں جان دینا ایتھے ہی رہن دیو آج حضور دا دین آ رہا. اے کہنے سن افغانستان او جی آئیں گے تو گلے کٹ کے رہ جائیں گے مجھے بتاؤ کتنے گلے کٹے ہیں آج تک اسلام سے ڈرایا ہے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. میں نے کہا اسلام چھپنے کے لیے نہیں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تم نے جتنی مرضی سازشیں کر لی تم نے دنیا کا ہر جناب فحاشی اور عریانی بنا لیا لیکن فلسطین میں آج بھی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیج رہی ہے کہ پترا واپس نہ آمیں. میں دیکھ رہا سے ویڈیو وہ منہ چھپا کے اس طرح انٹرویو دے رہے سی انہی ماں نے آکے کپڑا لاتا انہیں کہا ڈر کادا ڈارے اسی حق واسطے کھڑے ہیں حق والے کدی منہ چھپان دیں جی آج حق والے نہیں چھپان دے اگر حق جڑے ہور ہوندے جڑے چھپ کے جناب کاروائی پا کے چلے جاندیں اگر بابا جی نے فرمایا اسی اگر دہشت گرد ہوندے تو دہشت گرد آندیں تو کاروائی پا کے چلے جاندیں. ممتاز قادری نے 27 لنگائیاں تے این بندوق رکھ دیتی انہیں کہا ساڑھا کام پورا ہو گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آخری بات حضرت صلاح الدین ایوبی آج بھی فلسطین کو کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کی ضرورت ہے. آج بھی فلسطین کی راہیں بیت المقدس کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث اور جانشین کا انتظار کر رہی. اور ایسے ہی نور الدین زکی نے نہیں کہا تھا جب مڑ کر دیکھا اس نے دیکھا صلاح الدین ایوبی جا رہا تو اس نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی. ایسا ہے جی برد رجال صلاح الدین ایوبی کی جب فوجیں فلسطین میں داخل ہو رہی بیت المقدس میں یروشلم میں تو مسلمانوں کی ماؤں نے بیٹیوں نے اپنے استقبال کے لیے اپنے جناب اپنی چادریں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینکی کہ ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں آج تم نے ان کی عزت اور لاج رکھ لی. صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور اترا اور چادر اٹھا کر اپنی آنکھوں اور سر پر رکھی کہا ماں جی ان چادروں کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آئے. ہاں اسلام جب آتا ہے تو ایسے آتا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا جی ان کے جنگجو داخل ہوئے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے. ہاں ہم ظالم کے خلاف ہیں ورنہ تو وہ مسلمانوں کی فوجیں قلعہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اور جزیہ دے کر فتح کیا ہو انہیں کہا ہے اپنے پیسے واپس رکھ لو سونا واپس رکھ لو چاندی واپس رکھ لو ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم آگے جا رہے ہیں کسی جنگی حکمت عملی کے تحت تمہارا قلعہ خالی کر رہے ہیں تم عیسائیوں ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے یہ جزیہ اپنا واپس لے لو. تو جب فوجیں قلعے سے نکل رہی تھی تو وہ رعایا پوری عوام پوری قلعے کے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی یا اللہ ان دشمنوں کو پھر واپس لے آنا. مسلمان کا طریقہ اور اخلاق یہ ہے ہم جنگ میں بھی اخلاق نہیں بھولتے
اور ہم محبت میں بھی اخلاق نہیں بھولتے. ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں کرنی, اور انشاءاللہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. ہاں بڑی دیر ہو گئی یار. اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. کہتا ہے وہ صحرا سے نکلے, ہاں جی, وہ اونٹوں میں دبائے, ہاں جی, اونٹوں کے خودی خان گئے, وہ جناب حضور کے غلام. اور جناب میں تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے, جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. اقبال کہتا جھلیا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہتا اگر میں چاہواں تو میں تینوں دساں حضور دے غلام کیان, کہندا لیکن تینوں سمجھ نہیں آئے گی. تیرے قوم دے لیڈراں دے کپڑے اگلے امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتروا لیندے, تینوں کی پتا ہوئے کہ حضور دے غلام کون ہیں. کہندا تیری قوم دے جناب رہنما اپنی دھیاں غیراں دے اگے بھیج دیندے, تینوں کی دساں کہ تیرے جناب بڑے کتنے غیرت مند سن, اور تو کس جناب آسمان دا ایک ٹوٹیا ہوا ستارہ. تینوں کی کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے. کہندا تینوں کی دسا کہ حضور دے غلام کی سن. کہندا بھاویں گھٹلیاں چوس رہے سن, لیکن جناب کیسر و کسرا دیاں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے سن. کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کہندا میں سنیا کہ عراق وچ بھی لٹ گئے, فلسطین وچ لٹ گئے, برما وچ لٹ گئے, شام وچ لٹ گئے, کشمیر وچ لٹ گئے, ہر جگہ انہاں نوں کٹ پئی. کہندا فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے ہیں کہ ہن محمد عربی دے غلام پھر بیدار ہونے والے. ہاتھ سارے بلند کرو بھائی, اور پوری دنیا نوں دسو کہ اسی بیت المقدس دے نال ہاں, اسی اپنے بیت المقدس سے محافظ ہاں, اور اے ساڑھے نال تے بے شرمن, ساڑھے حکمران بے شرمن. ورنہ اگر کوئی محمد عربی دا غلام ہوئے تو انشاءاللہ بیت المقدس سے رات تو پہلے محمد عربی دا دین دا جھنڈا لگ جائے. تاجدار ختم نبوت. اینج نہیں بھائی, اینج نہیں ہے تو چاہیا جاوے, تبو بھی چاہیا جاوے, جنڈ بھی پورا. اے جڑے نکیاں پوسٹریاں لائی ہیں نا جی, وہ ہمارا قائد آ رہا ہے, نواز شریف آ رہا ہے. میں کہا اینج نہیں پتر, سارے نو ساتھ لو, محمد عربی دا دین آ رہا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک